سر ایک گلا لوگ آپ سے یہ بھی کرتے ہیں کہ پی اے ڈبلیو ڈی کا ادارہ بڑا کمال ادارہ تھا اور پی ایس ڈی پی کے جو 100 بلین کے جو پروجیکٹس ہیں ایک طرح سے وہ بھی اسی کے ذریعے سارے ایگزیکیوٹ ہوتے تھے. آپ نے اس ادارے کو سر ختم کر دیا آپ نے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, کیبنٹ کا فیصلہ ہے, اور اس میں کیونکہ ملک جب ہمارا شکنجے میں ہے تو یہ کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے تھا کہ کچھ محکمے بند کیے جائیں, اور ہمیں جو پی ڈبلیو ڈی ٹھیک ہے ادارہ ٹھیک ہے, وہ کسٹوڈین تھا پاکستان کی جائیداد کا, تو وہ تو ڈیجیٹلائز کر کے زمینیں وغیرہ وہ ریکارڈ تو ہم نے بنا لیا ہے, لیکن کچھ کرپشن چارجز بہت زیادہ آئے, اور ہمارے جو ڈیلیوری تھی اس میں جو ہمیں تو کہا گیا نا کہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن اگر اس کو اب غور سے بطور وزیر کے بھی میں نے دیکھا تو زیادہ جو کرپشن آئی وہ صرف پی ایچ ڈی پی کا پیسہ اور ہمارے جو ہمارے فنڈز آتے تھے تو اس میں ہمارے حضرات کہ یہ ایکشن لگا دو, یہ ٹھیکہ فلاں کو دے دو, اور اس میں ظاہر ہے جب لوگ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی گلہ نہیں دیا جا سکتا کہ حکومت وقت جب زبردستی کراتی ہے تو یہ اس کرپشن کا شکار ہو گیا. تو اس میں پھر چینجز بھی چاہیے تھیں, تو اب کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور آ گیا ہے, اب ماڈرن ٹیکنیکس آ گئی ہیں, تو اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے تو جو تھا جو پالیسی دی اس کے مطابق ہم نے ان کو, وزیر تو بریف ہی کر سکتا ہے, تو ان کو ہم نے اپنا مشورہ دے کے فیصلے کو ریویو کریں. پارلیمانی کمیٹی کی کل وہ ریویو کرنے وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ, وہ تو کہتے ہیں جی اتنے بندے بے روزگار ہو گئے, بے روزگار تو کوئی نہیں ہو رہا, جو اسکلڈ ورکر تھا وہ سی ڈی اے میں چلا گیا, جو جن کے کرپشن چارجز ہیں ان کو کہا گیا کہ گولڈن ہینڈ شیک کرو, ان کو پیسے مل جائیں گے. کوئی بندہ اس طرح ڈسلاج نہیں ہوگا جس طرح امپوز کیا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اتنا زیرک پرائم منسٹر جو پنجاب میں جس نے رنگ لگا دیے پنجاب کو, اور آج مسلم لیگ میاں صاحب کی محنت کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے ایک جماعت, تو وہ ایسے فیصلے کیوں کرے گا ایک عوامی پرائم منسٹر کے کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم؟ ہمارا پرائم منسٹر تو بڑا رحم دل آدمی ہے, تو وہ کیوں کرے گا ایسا ظلم؟ لیکن یہ ہے کہ وہ پروفیشنل اور اسٹیٹس مین ہے, اور فیصلے ان کے جو ہیں انشاءاللہ ہم کسی کو اس طرح نہ بے روزگار کریں گے, نہ ہی کسی کو روتا ہوا گھر بھیجیں گے, لیکن فیصلہ ایک ہے کیبنٹ کا, میں نے اس کی پابندی کرنی ہے. لیکن سر اب یہ کہتے ہیں کہ سرکار سارے کام تو نہیں کر سکتی, پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے, تو آپ کا جو ایک منسٹری ہے وہ ایک ہاؤسنگ پاکستان کے بڑے پرابلم میں سے ایک پرابلم ہے, تو کوئی ایسا بھی آپ نے کوئی پلان بنایا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا جائے, ان کے ساتھ مل کے کوئی جیویز کیے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں؟ یہی پرائم منسٹر کی پالیسی ہے کہ جیویز کریں, اور ہماری جو اس وقت جو ہمارے پاس پلاٹس ہیں کراچی میں, مری میں کنٹینشیل لاج ہے 36 کنالوں پہ, اور یہ مین موو ایریا میں کشمیر ہائی وے کے ساتھ ساتھ G12 G13 G14 ایفرو اسکائی گارڈنز, پھر ادھر ایئرپورٹ کے پاس ہمارے پروجیکٹس ہیں, یہ سارے تو سٹالڈ تھے, تو ان کو اب وہی کیا ہے کہ ان کو پھر ڈیجیٹلائزیشن پہ ہم سارا ایف جی ایچ اے جو ہے اب عوام کو ای سسٹم پہ ہمارا سسٹم ہو گیا ہے, اور الرٹ سسٹم لگا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ کمپیوٹر پہ دیکھ لیں کہ ان کا کتنا پیسہ وہاں پہ جمع ہوا ہے, باری کب آئے گی, سٹیٹس کیا ہے, اور گھروں کا بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ویٹنگ لسٹ ہے الاٹمنٹ آف ہاؤسز, تو آپ کی باری کب آئے گی, کون سا ایئر چل رہا ہے, اور جیسے آئے گا سارا سب, کیونکہ 100% ڈیجیٹلائزیشن اس وقت حکومت وقت کا جو سب سے بڑا پرائم منسٹر پین لے رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو بہت زیادہ کراچی شپ یارڈز میں اور ادھر خرابیاں تھی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے, آہستہ آہستہ وہ پاکستان میں جو ریونیو لوگوں کی جیب میں جا رہا تھا وہ اب حکومت کے پاس آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ کیونکہ ٹارگٹ بہت تھوڑا دیا ہوا ہے ہمیں, وہ بلکہ ایک دن تو میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ سر جو میں وزیر ڈیجیٹلائزیشن میں پیچھے ہیں ان کو کونے میں کھڑا کیا کریں. تو اس حد تک جو ہے وہ ہمارا
پرائم منسٹر کا جو ہے اس معاملے میں ویژن کلیئرٹی ہے کیا ہے بڑی کلیئرٹی لیکن ایک اور اس حد تک دیکھیں نا پہلے ہوتا تھا کہ سیکٹری صاحب جو ہے جی سیکٹری صاحب کہاں ہیں جی دفتر میں نہیں ہے کہاں ہیں جی جو کسی اور دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب یہ ہو گیا کہ سیکٹری اپنے ڈیسک پہ جو اس کا کمپیوٹر ہے اس سے بیٹھ کے کام کرے گا اور اسی کو جب لاگ آن کرے گا تو ان کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کمپیوٹر کہیں نہیں جائے گا اور اس سے ایک حاضری جو ہے یہ بھی اب لوگوں کی اس طرح سے چیک ہو رہی ہے. اچھا پیرزادہ صاحب ایک اور پرابلم وہ سی ڈی اے میں بھی ہے اور ہاؤسنگ میں بھی ہے کہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے ہیں اس چکر میں کہ آئیں گے تو کوئی پلاٹ ملے گا کچھ اور بینیفٹس بھی ہوں گے جس سے ادارے پھر گڑبڑ خراب ہوتے ہیں تو اس پہ بھی آپ نے کلیئرٹی وہ آتے ہی میں نے وہ پلاٹ بند کر دیے. اچھا میں نے کہا کہ یہ ایک تو پراپرٹی ڈیلرز کرتے ہیں دوسرا یہاں پہ کرپشن ہے تو کوئی ایسا میراتھن سروسز تو یہ نہیں دے رہے یہ زمین دینا پلاٹ دینا یہ بیسیکلی ٹرکش دور میں ان کا ہوا ہے کہ لانگ میراتھن ڈیوٹیز پہ جب یہ جاتے تھے یورپین کنٹری جب ترک لڑ رہے تھے تو جب ریٹائر ہوتا تھا فوجی تو وہ اس کو زمین دیتے تھے لیکن ان کا سسٹم یہ ہے کہ زمین اس کی لائف ٹائم تک ہوتی ہے پراپرٹی گورنمنٹ کی رہتی ہے تو جب وہ آفیسر ریٹائر فوت ہو جائے گا تو پھر وہ دوسرے کو مل جائے گی. ہمارے ہاں تو ہم نے پرماننٹ الاٹ کرتے گئے ہیں تو اس سے زمینیں بھی ختم ہو رہی ہیں تو پھر اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ جو پلاٹ ہیں اس کے لیے یا تو ہمارا ایک کوٹا میں مقرر کرنا چاہتا ہوں ابھی وہ ہم وزیر اعظم سے کرائیں گے کہ جو سرحدوں پر شہید ہو رہے ہیں ان کے بچوں کو تو آپ پلاٹ دیں ایک کوٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو سڑکوں پہ پولیس والا بیچارہ رات کو آپ کی تحفظ کے لیے جو سڑکوں پہ جس کو شہید کر دیا جاتا ہے ان کا کیا قصور ہے ان کا چلو آرمی تو ہمارا ڈیفنس تو بہت زیادہ اپنا خیال کرتے ہیں شہداء کا فیملیز کا ایجوکیشن ہے پولیس میں ابھی تک وہ نہیں ہے ان کی جان بیچاروں کی بس کوئی 5 لاکھ روپیہ دے دیا 10 لاکھ دے دیا تو وہ میں نے ابھی میں بھیجیں گے ہم اس کو کہ اس کا بھی ہم یہ کریں کہ جو پولیس پرسنل انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے آئی بی کے لوگ جو ڈیورنگ ڈیوٹی اپنا ملک کے لیے جان دیتے ہیں ان کو جو ہے ہم یہ پلاٹ دیں نہ کہ یہ پراپرٹی ڈیلر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں کی فائلیں دبا کے اب تو ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا کافی چیزیں چینج کرنی ہے لیکن وہ اس لیے کہ تھوڑا سا میں کامیابی کی طرف چل پڑوں اور کچھ اعتماد ہمارے جو افسران ہمارے جو ممبرز ہیں جس طرح وہ فیتھ اور اعتماد ان کا بڑھے گا تو یہ کچھ ہمارے ریولیوشنری سٹیپس بھی کرنے ہیں وہ میرے سال 1.5 میں پھر وہ بھی کریں گے لیکن فی الحال ہمارا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کا پیسہ جو ڈوبا ہوا ہے اس کو نکلے اور جن کی پیمنٹس ہیں اسلام آباد کے لوگوں کی جن کی زمین لے لی ہے پیمنٹس نہیں ہوئی کیونکہ پیمنٹس کیسے ہو سکتی تھی تو پیسہ آئے گا تو پیمنٹس ہوں گی تو وہ بھی اب شروع کر رہے ہیں کہ ایستا ایستا تھوڑے تھوڑے کر کے لوگوں کو جیسے ہماری کچھ آکشنز ہو رہی ہیں پیسہ آتا ہے تو ان کو بھی ہم پیمنٹس ان کو کریں اور یہ بیک لاگ بھی ختم کریں.